حضور میرا سوال ہے کہ جیسے جنت اور جہنم انسان کی روحانی حالت ہے، اسی طرح قیامت کے دن انسان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کی انسان کی کیا حالت ہوگی؟ قیامت کے دن تو سوال جواب ہونے سارے. ایک تک انسان عالم برزخ میں رہتا ہے، اس کے بعد تو پھر سزا جزا کے صحیح فیصلے ہونے ہیں. اور پھر کس کو کتنا لمبا اس نے رہنا، کہ قیامت تو یہی ہے نا کہ جب اس کو فیصلہ ہوگا. اور باقی انسان جو نیکیاں کرنے والا ہے شروع میں ہی اپنی ایک حد کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نیکیاں جو ہیں، اور جو نیکیاں کرنے والا نیک انسان جو ہے جنت میں چلا جاتا ہے. لوگ اپنے وفات یافتوں کو بعض خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے خوش ہیں اور اچھی اچھی خوبصورت جگہوں میں پھر رہے ہیں. تو جنت میں جو چلے گئے تو کچھ ہیں جیسے برائیاں کرنے والے ہیں، وہ بہرحال دوزخ میں جانے والے ہیں. پھر مزید جب فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ بلا کے کہے گا تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. پھر دوبارہ جیسے حساب کتاب بھی ہوں گے بہرحال. تو کتنا لمبا عرصہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اس وقت تو پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا. پھر یہ ہوگا کہ اچھا ہم قومیں اکٹھی ہو جائیں گی، انبیاء اکٹھے ہوں گے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا تعلیم دی تھی، کیا تم نے عمل کیے. پھر سزاؤں کا ایک لمبا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال جزا سزا تو مرنے کے کچھ عرصے کے بعد سے وہ تو ہو ہی جاتی ہے. دوسرے ایک دفعہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا ہیں. تو ہم نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے قیامت کے لیے. تم اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اپنے اعمال نیک رکھو، اپنی سوچیں نیک رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو. باقی چھوڑو گے قیامت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. قیامت میں وہی کچھ ہوگا، نیک جو ہوں گے ان کے وہ تو ہمیشہ رہیں گے ہی. پھر فیصلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جہنم میں جن کو ڈالتا ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے وہ ایک دن ان کو نکال دے گا وہاں سے. تو پھر کتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، کیا کیا فیصلے ہونے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بلکہ ایک آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب آخری شخص کو باہر کو ایک نکالا تو اس کو کنارے پہ بٹھا دیا. اس کو ٹھنڈی چھائیں، وہ اس کی ہوائیں تھوڑی سی آنی شروع ہوئیں جنت کی طرف سے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور آگے مجھے دکھاتے، میں ذرا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو سبزے میں دیکھنے لگا. پھر اس کو مزید خواہش پیدا ہوئی. اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، یہاں سے ذرا زیادہ ٹھنڈ قریب سے دیکھ لوں. پھر اور قریب ہونے کی خواہش ظاہر کی. اس طرح قریب ہوتے ہوتے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ اندر ہی تھوڑا سا جانے دے کہ میں دیکھوں اندر سے کیا نظارہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنس کے کہا کہ اچھا جاؤ تم بخش دیا، چلے جاؤ جنت میں. تو گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش کے آخر میں تو معاف کر ہی دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہم تک پہنچ چکے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کس حد تک کر رہے ہیں.